معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی، باب نمبر 1 دستاویزات، سب ہیڈنگ سفر نامہ ابن بطوطہ۔ ابن بطوطہ کالی کٹ کو واپس چلا آیا اور وہاں سے پھر جزائر مالدیپ میں گیا۔ وہاں سے روانہ ہو کر 43 دن کے سفر کے بعد بنگالہ جا پہنچا اور شہر ساتگام میں جو ہو گلی کے متصل ایک بڑا بندر تھا، جہاز سے اترا اور دریائے برہم پترا کے رستے کامروپ کے ملک میں گیا اور وہاں شیخ جلال الدین تبریزی سے ملاقات کر کے سنار گاؤں کے رستے جو ڈھاکہ کے قریب ہے واپس چلا آیا۔ وہاں سے ارکان اور پیگو کے ساحل کے قریب ہوتا ہوا استامرا میں پہنچا۔ استامرا میں ان دنوں میں ملک ظاہر بادشاہ تھا۔ وہاں سے مل جاوا پہنچا۔ مل جاوا سے اسے اس کی مراد اگلبا سیام اور کمبودیا اور کوچین ہے۔ وہاں ٹانک یا کوانسی کے علاقے میں پہنچا۔ وہاں ان دنوں میں کوئی معلیٰ شہزادہ چین کے بادشاہ سے خودسر ہو بیٹھا تھا اور چین میں سب سے پہلے شہر کارٹون میں داخل ہوا۔ وہاں سے زیتون اور خنسا ہوتا ہوا پیکن میں پہنچا۔ وہاں آ کر معلوم ہوا کہ شہنشاہ چین کو اس کی امراض بھائی فیروزہ نے مار ڈالا ہے، اس لیے جلدی واپس چلا آیا اور آتا ہوا 2 مہینے استامرا میں ٹھہرا اور 40 روز کے سفر کے بعد کولم میں آ پہنچا۔ رمضان کا مہینہ تھا، عید کی نماز وہیں پڑھی اور محرم 748 ہجری میں ظفار واقعہ عرب میں پہنچا۔ مسقط اور شیراز اور یزد اور اصفہان اور شوستر ہوتا ہوا اور بصرہ اور کوفہ کی سیر کرتا ہوا شوال 748 ہجری میں بغداد پہنچا۔ وہاں سے پھر شام کا رخ کیا۔ وہاں سے مصر اور تونس اور مارزینہ اور اندلس ہوتا ہوا شعبان 750 ہجری میں شہر فارس میں پہنچ گیا، جو ان دنوں میں مراکو کا دارالخلافہ تھا۔ گویا 25 سال سفر کر کے اپنے وطن کو واپس پھرا، مگر پھر بھی اس کو سفر کے شوق نے بیٹھنے نہ دیا اور سوڈان کا ملک باقی رہ گیا تھا۔ اس کا سفر بھی کوئی آسان سفر نہ تھا، لیکن یہ انتھک اور جری شخص پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ محرم 754 ہجری میں وہاں سے واپس پھرا اور 755 ہجری کے آخر میں اپنے وطن میں واپس آ گیا۔ اس سے آگے کے حالات ابن بطوطہ کے بارے میں کچھ معلومات نہیں دے سکے، سوائے اس کے کہ وہ 778 ہجری میں وفات پا گیا۔ سب ہیڈنگ تاریخ مبارک شاہی، یحییٰ بن احمد سرہندی۔ برعظیم ہند و پاکستان کے اسلامی عہد 602 تا 1274 ہجری کے دوران، اس کے بعد بھی یہاں انواع و اقسام کی صدہا فارسی تاریخیں ضبط تحریر میں آئیں۔ عہد سلطنت 602 تا 932 ہجری کے دوران مارز وجود میں آنے والی اکثر فارسی تاریخوں کا تو ذکر ہوتا رہتا ہے، جبکہ تیموریہ برعظیم کے عہد 932 ہجری تا 1274 ہجری کے مورخین نے اپنے تاریخ ساز، تاریخ نویس اور تاریخ پرست بادشاہوں کی سرپرستی میں گوں ناگوں تاریخیں لکھ کر ڈھیروں کے ڈھیر لگا دیے۔ تاہم ان بے شمار فارسی تاریخوں میں تاریخ مبارک شاہی کو آئندہ یہ منفرد امتیاز حاصل ہے کہ اس سرزمین میں خالصتاً حز اسلامی کی عمومی تاریخ کے موضوع پر لکھے جانے والی سب سے پہلی تاریخ ہے، اگرچہ اس سے ملاقات طبقات ناصری 658 ہجری میں بھی اس کے 11ویں، 19ویں، 20ویں، 21ویں اور 22ویں طبقات کو حز اسلامی کی عمومی تاریخ سے اختصاص دیا گیا ہے۔ تاہم مذکورہ کتاب بنیادی طور پر تاریخ عمومی عالم اسلامی کے ضمن میں آتی ہے۔ اسی طرح عہد سلطنت کے بعد عہد تیموریہ ہند میں بھی طبقات اکبری 1002 ہجری، تاریخ بدعنوانی 1004 ہجری، تاریخ حقی 1005 ہجری، زائد التواریخ تالیف نور الحق دہلوی 1014 ہجری جیسی کئی ایک تاریخیں اسلامی ہند کی عمومی تاریخ کے موضوع پر
لکھی گئی ہیں، لیکن ان سب کی پیش رو تاریخ مبارک شاہی ہی ہے، جسے عہد سلطنت میں خاندان سادات 817 تا 855 ہجری کے منحصر بفرد معاصر مورخ یحییٰ بن احمد بن عبداللہ سرہندی نے 838 ہجری کے لگ بھگ سپرد قلم کر کے اس خاندان کے مشہور فرمانروا معز الدین ابو الفتح مبارک شاہ بن سید خضر خان 824 تا 837 ہجری کے نام نامی سے معنون کیا ہے۔ یحییٰ بن احمد سرہندی کے بارے میں، جس نے تاریخ مبارک شاہی کے لکھنے سے سلطان فیروز تغلق 652 تا 690 ہجری کے جانشینوں کو بالعموم اور خاندان سادات 817 تا 855 ہجری کے ابتدائی سلاطین کو بالخصوص حیات نو بخشر خود کو زندہ جاوید بنا دیا۔ اس کے معاصر اور متاخر تواریخ اور تذکرے خاموش ہیں۔ اس نے خود بھی اپنے پیش رو مورخین منہاج الراج مؤلف طبقات ناصری 658 ہجری، ضیاء الدین برنی مؤلف تاریخ فیروز شاہی 758 ہجری اور شمس سراج عفیف مؤلف تاریخ فیروز شاہی 801 ہجری کے علی الرغم اپنے بارے میں بڑھ بڑھ کر بولنے کی بجائے عام طور پر خاموشی اختیار کی ہے اور کمال انکسار سے کام لیتے ہوئے خود کو دعا گوئے کافہ اہل اسلام و کمترین بندگان ملک علام کہنے پر اکتفا کیا ہے۔ جس طرح اس کی تاریخ مبارک شاہی خاندان سادات اور ان کے پیش رو آخری تغلق سلاطین کے بارے میں اب تک واحد معاصر ماخذ ہے، اسی طرح اس کی یہ تاریخ خود اس کے بارے میں بھی منحصر بفرد سرچشمہ اطلاعات ہے۔ تاریخ مبارک شاہی سے بھی اس کے بارے میں بڑی سطحی اور سرسری سی معلومات اخذ کی جا سکتی ہیں، جو زیادہ تر قیاس آرائی پر مبنی ہیں۔ اس کے بارے میں صرف دادا کا نام عبداللہ اور آبائی وطن سرہند تھا، کیونکہ اس نے اس کتاب کے دیباچے میں اپنا نام یحییٰ بن احمد بن عبداللہ الہندی لکھا ہے۔ اس کی تاریخ ولادت کے بارے میں وثوق سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، البتہ اگر 838 ہجری کو، جبکہ تاریخ مبارک شاہی یک لخت ختم ہو جاتی ہے، اس کا سال وفات فرض کر لیا جائے اور اس کے اس قول کو درست مانا جائے کہ اس نے فیروز شاہ تغلق کی تخت نشینی 752 ہجری کے بعد کے حالات سکہ روایوں سے سنی ہوئی باتوں اور ذاتی مشاہدات کی بنا پر لکھے ہیں، تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کی ولادت عہد فیروز شاہی 752 تا 890 ہجری کے دوران کسی سال میں ہوئی ہوگی۔ منہاج الراج نے طبقات ناصری کے دیباچے میں صریحاً اپنے آپ کو اہل سنت الجماعت قرار دیا ہے، جبکہ اس نے تاریخ مبارک شاہی کے دیباچے میں مسعود حمد و نعت کے بعد 411 پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلا امتیاز اور تاریخی ترتیب کو ملحوظ رکھتے ہوئے منقبت کہی ہے، جس سے کنایتاً ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اہل تسنن سے تعلق رکھتا تھا۔ اس کے پیش رو مورخ منہاج الراج ضیاء الدین برنی اور شمس سراج کثیر التصانیف مصنف تھے، لیکن اس کی تاریخ مبارک شاہی کے علاوہ اس کی کسی اور تصنیف کا سراغ نہیں ملتا جس سے اس کی علمی مرتبے کا تعین کیا جا سکے۔ البتہ اس تاریخ کے اسلوب نگار کی پختگی آیات و احادیث، عربی و فارسی کی ضرب الامثال اور اشعار و محاورات کے برمحل اور متناسب استعمال سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا عالم، انشاء پرداز اور شاعر تھا۔ اس نے بادشاہ وقت ابو الفتح مبارک شاہ 824 تا 837 ہجری کے دربار میں راہ پانے کے لیے اسی دوران میں یہ تاریخ لکھنی شروع کی تھی۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے اس کا صرف عہد سادات والا حصہ ہی عہد مبارک شاہی میں لکھا ہو اور عہد سادات سے پہلے کی تاریخ وہ پہلے لکھ چکا ہو۔ اس نے غالباً اپنی پیرانہ سالی اور ضعف پیری کے سبب اپنی زندگی ختم ہو جانے کے ڈر سے 15 شعبان 831 ہجری کو مبارک شاہ کی زندگی ہی میں اس تاریخ کو ختم کرنے کا ارادہ کیا۔
لیکن پھر اس نے مبارک شاہ کے دوران حیات میں سلسلہ تاریخ نویسی کو منقطع کرنا مناسب نہ سمجھ کر اس کو بشرط زندگی جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ چنانچہ یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کی زندگی نے بھی وفا کی اور اس نے بروز جمعہ 9 رجب 837 ہجری کو مبارک شاہ کا سلسلہ حیات منقطع ہو جانے کے بعد بھی سلسلہ تاریخ نویسی کو جاری رکھا، جو مبارک شاہ کے جانشین سلطان محمد شاہ 837 تا 847 ہجری کے دوسرے سال سلطنت 838 ہجری میں غالباً اس کی مرگ ناگہانی کے باعث یک لخت ختم ہو گیا۔ اگرچہ یحییٰ بن احمد سرہندی نے اپنے پیش رو ضیاء الدین برنی مؤلف تاریخ فیروز شاہی کی طرح اپنی تاریخ دانی کے بارے میں کسی قسم کا کوئی ادا نہیں کیا، تاہم اس کے تاریخ دقیق مطالعے سے یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اسلامی ہند کے مورخین کے درمیان بہت بلند مرتبے کا حامل تھا اور تاریخ نویسی کی مقتضیات سے پوری طرح آگاہ تھا۔ وہ واقعات کے بیان میں شمس، سراج، عفیف کی طرح افسانوی انداز اختیار نہیں کرتا اور نہ ہی سن کے اندراج میں کوتاہی برتتا ہے۔ اس کی تاریخ کا ایک ایک صفحہ اس کے گہرے تاریخی شعور کا پتہ دیتا ہے۔ تاریخوں کو ثبت کرنے میں وہ اپنے پیش رو اور عہد سلطنت کے سب سے بالغ النظر مورخ ضیاء الدین برنی صاحب تاریخ فیروز شاہی سے بھی زیادہ اہتمام کرتا ہے۔ عام طور پر پرسال کے علاوہ مہینہ اور دن تک متعین کرتا ہے اور سلاطین کے سال جلوس، سال وفات اور مدت سلطنت کے تعین پر خصوصی توجہ مبذول کرتا ہے۔ وہ ایک سنجیدہ اور متعین مورخ ہے، نہ غیر ضروری اعجاز و اختصار سے کام لیتا ہے اور نہ لافزنی و غضاب گوئی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور ایک باخبر و حقیقت بین اور دیانتدار مورخ کی طرح جو کچھ دیکھتا، سنتا یا سابقہ تاریخوں میں پڑھتا ہے اپنی طرف سے کسی کاہش و افزائش یا دخل و تصرف کے بغیر سپرد قلم کر دیتا ہے۔ جہاں ضرورت پڑتی ہے واقعات کے اسباب و محرکات کا بھی ذکر کرتا ہے اور ان کا تجزیہ کرنے کے بعد نتائج بھی اخذ کرتا ہے۔ ایک مثالی مورخ کو تاریخ لکھتے وقت کسی ذاتی غرض کا شکار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس صورت میں ممکن ہے کہ اسے کمان، حق یا جانبداری سے کام لینا پڑے۔ ہو سکتا ہے اس نے اپنے معاصر سید بادشاہوں یعنی مبارک شاہ، محمد شاہ اور ان کے مورث اعلیٰ سید خضر خاں کے سلسلے میں قدر جانبداری سے کام لیا ہو، لیکن چونکہ اس عہد کی کوئی اور معاصر تاریخ دستیاب نہیں، اس لیے یہ بات بھی یقین سے نہیں کہی جا سکتی۔ بہرحال باقی تاریخ کے بارے میں یہ بات یقینی ہے کہ اس نے واقعات کے بیان میں حق گوئی اور بے باکی اور کامل غیر جانبداری سے کام لیا ہے۔ اچھے مورخ کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے نسلی، ملی، مذہبی، سیاسی اور طبقاتی تعصب سے بالا تر ہو کر، کیونکہ تعصب سے حقیقت پر ایک تاریخ پردہ پڑ جاتا ہے۔ تاریخ مبارک شاہی کا مصنف اگرچہ غیر مسلموں کے لیے کفار، بد کردار اور لعین جیسے الفاظ بکثرت استعمال کرتا ہے جس سے تعصب کی بو آتی ہے، لیکن جب ہم تیموریان ہند و پاکستان کے دور کے ہندو مورخین مثلاً بھیم سین مؤلف تاریخ دلکشا، جگ جیون داس مؤلف منتخب التواریخ اور رائے بندر ابن مؤلف لب التواریخ کے ہاں دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے ہم نژاد اور ہم مذہب لوگوں کے لیے اسی قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ اس نے کسی تعصب کی بنا پر نہیں بلکہ محض روایت کی بنا پر لکھے ہیں۔ یہ چند ایسی خصوصیات ہیں جو اس کو بر عظیم کے بہترین مورخین کی صف میں جگہ دینے کے لیے کافی ہیں۔ اپنی انہی خصوصیات کی بنا پر ڈاوسن اس کو ایک محتاط اور دیانتدار مورخ قرار دیتا ہے اور ایڈورڈ تھامس اسے ایک غیر معمولی درجے کا مصنف، مسلمانان ہند کی ابتدائی تاریخ کا محتاط مورخ، عہد متاخر کا، جس کے حالات کے لیے اس کے پاس
غیر معمولی منبع اطلاعات موجود تھے۔ ایک باشعور اور دیانتدار تاریخ نویس اور اپنے مربی سید مبارک شاہ اور اس کے جانشین محمد بن فرید کے ابتدائی عہد کا عینی شاہد ٹھہراتا ہے۔ تاریخ مبارک شاہی کے مصنف نے اپنی کتاب کے دیباچے میں اپنی مورد استفادہ تاریخ کے نام نہیں لکھے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت تک عہد سلطنت کے مورخوں کے ہاں منابع و مراجع کے نام لکھنے کا دستور نہیں ہوا تھا۔ یہ کوتاہی اس کے پیش رو مورخین منہاج الراج، ضیاء الدین برنی اور شمس سراج کے ہاں بھی موجود ہے۔ بہرحال اس نے ایک دیانتدار مورخ کی طرح برملا یہ اعتراف کیا ہے کہ اس نے سلطان فیروز شاہ تغلق کی تخت نشینی 752 ہجری تک کے حالات و واقعات کے بارے میں معلومات مختلف تواریخ سے اکٹھی کی ہیں۔ ان مختلف تواریخ کے بارے میں یقین سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا، تاہم یہ بات یقینی ہے کہ سلطان شہاب الدین غوری 559 تا 602 ہجری اور خاندان غلامہ کے بانی سلطان قطب الدین ایبک 602 تا 607 ہجری سے سلطان ناصر الدین محمود دوم 644 تا 664 ہجری کے 15ویں سال جلوس 658 ہجری تک اس کا بنیادی تاریخی ماخذ طبقات ناصری 658 ہجری تالیف منہاج الراج ہے، کیونکہ اس کے ہاں اس دور کے حالات طبقات ناصری میں بیان کردہ حالات سے حیرت انگیز مطابقت رکھتے ہیں، اور بعض جگہوں پر ان دونوں تاریخوں کی عبارات تک میں ایک غیر معمولی مشابہت پائی جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ صاحب طبقات نے سلطان ناصر الدین محمود کے 658 سے 694 ہجری تک کے حالات نہیں لکھے، تو سرہندی نے بھی نہیں لکھے۔ غالباً اس دور کے لیے سرہندی کے پیش نظر کوئی اور ماخذ بھی تھا جو اب ناپید ہو چکا ہے، کیونکہ اس نے طبقات ناصری پر اضافات بھی کیے ہیں اور اس سے اختلافات بھی۔ مثلاً سرہندی کے ہاں سلطان قطب الدین ایبک کی وفات کا واقعہ منہاج سے مختلف انداز میں پیش کیا گیا ہے، اور اس نے منہاج کے برعکس ان امراء کے نام بھی لکھے ہیں جنہوں نے التتمش کو تخت سنبھالنے کی دعوت دی تھی۔ خاندان غلامہ کے غیاث الدین بلبن 664 ہجری سے لے کر خاندان تغلق کے فیروز شاہ تغلق کی تخت نشینی 752 ہجری تک کے حالات اس نے غالباً برنی کی تاریخ فیروز شاہی 758 ہجری سے اخذ کیے ہیں۔ ان کے علاوہ مذکورہ دور کے لیے ممکن ہے اس نے فخر مدبر کی بحر الانصاب، اوفی کی جوامع الحکایات، لوامع الروایات، صدر الدین نشاپوری کی تاج الماسر، امیر خسرو کی قرآن الصادین، مفتاح الفتوح، تاریخ علائی، دول رانی خضر خان، ناسپہر، تغلق نامہ اور اسامی کی فتوح السلاطین سے بھی استفادہ کیا ہو۔ اس نے سلطان فیروز شاہ تغلق کے سال جلوس 752 ہجری کے بعد کے حالات اپنی آنکھوں دیکھی اور کانوں سنی معلومات کی بنیاد پر لکھنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن اس کو درست مان لینے کے باوجود کوئی عجب نہیں کہ برنی کی تاریخ فیروز شاہی اور عفیف کی تاریخ فیروز شاہی، مناقب سلطان غیاث الدین تغلق، مناقب سلطان محمد بن تغلق، مناقب سلطان محمد بن فیروز شاہ تغلق اور خرابی دہلی بھی اس کی نظر سے گزری ہوں۔ یحییٰ سرہندی کی تاریخ مبارک شاہی کا طرز تدوین اتنا عمدہ اور اچھوتا ہے کہ وہ اس کے بعد کے اکثر مورخین کے لیے ایک مثالی نمونہ بن گیا۔ اس سے پہلے کی تواریخ میں اسلامی ہند کی تاریخ کو اسلامی دنیا کی تاریخ کا جزو قرار دیا جاتا تھا، لیکن اس کا مصنف بر عظیم کے مسلمان مورخوں میں سے سب سے پہلا مورخ تھا جس نے اس کو ایک مستقل اکائی کی حیثیت دی، اور نظام الدین ہروئی صاحب طبقات اکبری 1002 ہجری اور عبد القادر بدعوانی صاحب منتخب التواریخ 1004 ہجری نے جزوی سے فرق کے ساتھ، اور عبد الحق محدث دہلوی صاحب تاریخ حقی 1005 ہجری نے کلی طور پر اس کی پیروی کی۔ اول الذکر دو مورخوں نے تاریخ ہند اسلامی کو تاریخ جہان اسلامی سے الگ تو کر دیا،
لیکن سلطان ناصر الدین سبکتگین کی تخت نشینی 367 ہجری کو مبتدأ تاریخ قرار دیا، جبکہ آخر الذکر اور بعض دیگر مورخین نے اس کی پیروی میں بجا طور پر سلطان شہاب غوری کی فتح دہلی 588 ہجری کو اسلامی ہند کی تاریخ کا نقطہ آغاز بنایا۔ بقول شرمن کینٹ، تاریخ نویسی کی بنیادی خصوصیت یہ ہونی چاہیے کہ اس میں واضح طور پر بیان کردہ حقائق کی ترتیب و تدوین میں ایک تسلسل و مؤلف تاریخ مبارک شاہی نے اپنی تاریخ کو مرتب و مدون کرتے وقت اس اہم نقطے کا پورا خیال رکھا ہے۔ یہ تاریخ جو کہ سلطان محمد غوری 569 سے 602 ہجری سے لے کر خاندان سعادات کے سلطان محمد بن فرید کے دوسرے سال سلطنت 838 ہجری تک کے حالات و واقعات کا احاطہ کرتی ہے، مقدمے کے علاوہ 26 اذکار پر مشتمل ہے، جن کے تحت سلاطین دہلی کے حالات تاریخی ترتیب کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ بر عظیم میں عہد سلطنت 602 تا 932 ہجری کے دوران ضبط تحریر میں آنے والی تواریخ کے سبک نو سندگی میں ایلخانی دور 651 تا 736 ہجری سے پہلے کے ایرانی مورخوں کے سبک انشاء کی طرح سے یکسانیت نظر نہیں آتی۔ مثلاً اس دور کے بعض مورخین جیسے صدر الدین محمد نیشا پوری مؤلف تاجر الماصر اور امیر خسرو مؤلف تاریخ الہی نے اپنی تواریخ ابو الاشرف ناصر جرفا قادیانی مؤلف ترجمہ تاریخ یمینی اور نجم الدین ابو بکر محمد راوندی مؤلف راحت الصدور کی طرف ایک پرتکلف اور تصنع اسلوب، اور نجم الدین ابو بکر محمد راوندی مؤلف راحت الصدور کی طرح ایک پرتکلف اور پرتصنع اسلوب میں، اور منہاج الراج مؤلف طبقات ناصری نے اپنی تاریخ مجمل التواریخ اور تاریخ بیہقی کی تقلید میں سلیس و سادہ اسلوب میں لکھی ہے، جبکہ چچ نامہ تالیف محمد بن علی کوفی اور تاریخ مبارک شاہی تالیف ضیاء الدین برنی ایک مخلوط اسلوب یعنی بیک وقت سادہ اور پرتکلف انداز میں لکھی گئی ہے۔ اسی عہد کی تاریخ مبارک شاہی کا اسلوب نگارش تاج الماصر اور تاریخ الہی کی طرح مصنوع نہیں، بلکہ بہت مطبوع ہے، نہ تو طبقات ناصری کی طرح سادہ ہے اور نہ ہی ضیاء برنی کی تاریخ فیروز شاہی کی طرح پرتکلف ہے، اور نہ ہی ضیاء برنی کی تاریخ فیروز شاہی کی طرح پرتکلف ہے، بلکہ اس میں سادگی بھی ہے اور پرکاری بھی۔ اس کا مصنف اپنے طرز انشاء سے ایک کہنہ مشق انشاء پرداز دکھائی دیتا ہے، لیکن چونکہ وہ مورخ پہلے تھا اور انشاء پرداز بعد میں، اس لیے اس نے اس بات کا خصوصی اہتمام کیا ہے کہ تاریخ نویسی کے تقاضے انشاء پردازی کے تقاضوں پر قربان نہ ہونے پائیں۔ اس کا اسلوب نگارش عام طور پر سادہ، سلیس اور رواں ہے، لیکن جہاں کہیں اس کے معاصر سلطان مبارک شاہ کا ذکر آتا ہے، جس کی خدمت میں پیش کرنے اور بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ تاریخ قلم بند کی ہے، تو اس کا قلم جو لائیاں دکھانے لگتا ہے۔ ایک جگہ جہاں وہ یہ لکھتا ہے کہ یہ دعا گو چاہتا ہے کہ اس کتاب کے خاتمے پر اصحاب انشاء اور ارباب املا کے دستور کے مطابق چند باتیں لکھے، اور آغاز فصول کے علاوہ چند اور مقامات پر اس نے اپنی انشاء پردازی کے جوہر بھی دکھائے ہیں۔ رعایت لفظی اور معنوی سے بھی کام لیا ہے، سجا اور قافیے کا بھی سہارا لیا ہے، اور ضرب الامثال، اشعار اور محاورات کا بھی برمحل استعمال کیا ہے، لیکن ایک اچھے مورخ کی طرح تاریخی حقائق کو زبان و بیان کے سرپوش تلے چھپنے نہیں دیا۔ شرمین کینٹ کی رائے میں مورخ کو چاہیے کہ وہ دقائق و حوادث کو ایسے اسلوب میں بیان کرے جو سب کے لیے قابل فہم ہو۔ مؤلف تاریخ مبارک شاہی نے تاریخی واقعات ایسے ہی اسلوب میں بیان کیے ہیں جس میں کسی قسم کی کوئی پیچیدگی یا ابہام نہیں، اور جو تاریخ نویسی کے تقاضوں کے عین مطابق عام استعداد کے قارئین کے لیے بھی بآسانی قابل فہم ہے۔ مختصر یہ
کہ اس کا اسلوب نگارش بے جا لفاظی اور ناروا عبارت پردازی سے عاری اور تاریخ نویسی کی شرط سے پوری طرح ہم آہنگ اور سازگار ہے۔